توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ نحل سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، وصول کیجیے گا۔ ارشاد ہے انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ کسی بھی شے کے لیے ہمارا قول جب ہم اس کے ہونے کا ارادہ کر لیں، ترجمے کو جتنا لوگ دل پہ لکھو گے اگلی منزل انشاءاللہ اتنی آسان ہوگی۔ انما قولنا، ہمارا قول، لشیء، کسی بھی شے کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کر لیں اس کے ہونے کا، ان نقول له کن، تو پھر ہم کن کہتے ہیں۔ فیکون، پس وہ ہو جاتا۔ اس آیت کو بحیثیت عنوان کے امتیاز شاہی شاید نہیں پڑھا گیا ممبروں سے، اس پر جب بھی بات ہوتی ہے، اور میں بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ سورہ یاسین کی اس آیت پر گفتگو کر کے پڑھا ہوں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ آیت زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے تو کن کہتا ہے، ہو جاتی ہے۔ پڑھ رہی ہے، ذات سے گزر گئی ہے۔ اس آیت میں کہہ رہا ہے اس کا ارادہ، اور اس میں کہہ رہا ہے ہمارا قول۔ انما امرہ، سوائے اس کے نہیں کہ اس کا امر، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرے کسی شے کے ہونے کا، ان یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور سورہ نحل کی آیت کہہ رہے انما قولنا لشیء، وہاں امر، یہاں قول، وہاں اس کا ارادہ، یہاں ہمارا ارادہ، وہاں وہ کہتا ہے کن، یہاں ہم کہتے ہیں کن۔ اللہ اکبر۔ پچھلے ماننے والوں، نعرے سے بول چال ہے نا، آپ شامل ہو جایا کرو۔ اس میں سب امر فرق، اس میں قول، اس میں ایک ارادہ، اس میں بہت سے ارادے، وہاں ایک کہنے والا، یہاں بہت سے کہنے والے، ہے وہ بھی قرآن، ہے یہ بھی قرآن، نہ اس میں شبہ نہ اس میں اشتباہ۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں اس کا امر یہ ہے، اور جب کسی کو ساتھ ملا رہا ہے تو کہتے ہیں قول یہ ہے۔ اب میں نہیں جانتا اس بھائی کہ میں نے پر وقت کوئی چیز شروع کی ہے یا بے وقت اور بے محل دکان کھول بیٹھا ہوں، بہرحال جو خریدار ہیں وہ سنبھالیں۔ جہاں وہ اکیلا ہے طاہر، وہاں امر ہے اس کا، اور جہاں کچھ شامل ہے اس کے، وہاں امر نہیں۔ انما قولنا، ہمارا قول ہے۔ میں ابھی نام نہیں لیتا، نہ آیت نے نام لیے ہیں، وہ سورہ یاسین میں ہے یا سورہ نحل میں ہے۔ یعنی اللہ مان رہا ہے جب میرا امر ہو کون کام کرتا ہے، اور کچھ میرے حصے دار ایسے ہیں وہ امر نہیں کرتے، ان کا قول کون ہو جاتا ہے۔ منہ سے نکل جانا۔ انما قولنا، یہ قول ہے۔ امر تو یہ ہے نا کہ جیسا کہ کسی شے سے کہا جائے یہ ہو جا، وہ ہو جا، جیسا کہ اصحاب سبت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، وہ جنہوں نے شنیچر کے دن، ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کی تھی، اللہ نے روکا تھا نا بنی اسرائیل کو کہ ہفتے پہ شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، کر لیا۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ،
انہیں کہا گیا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، یعنی امر میں کن، کونو، کونی، جیسا کہ سورہ ابراہیم ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی ابراہیم پر، یعنی امر کے ساتھ کون چلتا ہے؟ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دو، امر کے ساتھ کون، کونو، کونی چلتا ہے، اور یہاں امر نہیں چلتا، کون نہیں کہا جاتا، کچھ ایسے ہیں جو ان کے منہ سے نکلے، یعنی علی کے منہ سے نکل جائے نکل کتے، کتا ہو جاتا ہے۔ یہ قول ہے، یہ امر نہیں، یہ کون نہیں بولا گیا، یعنی علی نے یہ نہیں کہا کہ کن کل بن کتا ہو جا، میں یہی کہا نکل کتے، اور یہ تو بچے بھی سوچیں تو علی جیسی سچی زبان کے بارے میں یہ سوچنا بھی کفر ہے اسد کہ بندے کو علی کتا کہے۔ یقیناً علی کے ارادے اور جملے کے درمیان وہ کتا ہو چکا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قول ہے، کیا ہے یہ قول۔ اسی طرح حسن نے یہ نہیں کہا تھا کہ کونی امرأتن کہ عورت ہو جا، بھئی یہی کہا تھا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، مردوں کے درمیان آ کے بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تو یہ پچھلے ماننے والے ٹھیک ہو نا؟ وہ امر ہے، شے کے لیے کہا جائے کن، مثال کہ لیٹ ہو گیا، آپ بتا ہی رہا تھا ایک امر ہے ایک قول ہے، امر میں کن کہا جاتا ہے، قول میں کن نہیں ہوتا، اور دونوں کے لیے آیتیں ہی پڑھی تھی میں نے، ایک سورہ یاسین سے ایک سورہ نحل سے۔ علی اور اس کی اولاد کے جو سلسلے ہیں وہاں امر نہیں، وہاں قول ہے۔ اب مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے، جنہوں نے اس خاندان کو مانا ہے سوچا کبھی نہیں، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، چونکہ دوسری بات کیا ہوتا ہے قول، پہلی کیا ہے فروخ شاباش امر، امر کون کہتا ہے؟ علی اور اس کے بیٹے کون نہیں کہتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ انعام پر قرآن سامنے رکھ، اللہ کہتا ہے قولہ الحق، اللہ کا قول حق ہے۔ چلے جائیں گے، اللہ کا قول حق ہے، اور یہ میں یاد دلاؤں حق کون ہے؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ 73 فرقے کے مفسرین کو انتہائی شادی لکھنا پڑا، نزلت هذه الآیۃ فی علی ابن ابی طالب، شاہ نجف کے حق میں نازل ہوئی آیت، علی کا نام حق، اللہ کہتے ہیں قولہ الحق، میرا قول حق ہے۔ اب علی ہے اللہ کا قول، تو جو علی کے منہ سے نکلے گا
گھبراہٹ تو نہیں؟ علی کس کا قول ہے؟ اللہ کا قول الحق. بات ایسے ہی حق ہے جیسے اللہ ہے، اور میں اس پہ مطمئن بھی ہوں، ایمان بھی رکھتا ہوں، گواہ رہنا میرے، عقیدہ ایک کامل بھی ہے اس بھائی. اللہ کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار نکلے. علی ہے اللہ کا قول. قرآن لیا منبر پہ سورہ مریم پر اللہ کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق. یہ جو مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے یہ حق کا قول ہے. سمجھ میں آئی بات؟ علی ہے اللہ کا قول، جس کو اللہ نے حق کہا. اللہ کہتا ہے قولہ الحق، میرا قول حق ہے. اور عیسیٰ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ قول الحق. عیسیٰ ہے حق کا قول. اور جس کا بولا ہوا لفظ عیسیٰ ہو اس کی مشیت کیا ہوگی؟ اللہ. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں. ارادے کون؟ اس میں نہ مشیت میں نقص ہے، نہ معاذ اللہ توحید کی توہین ہے، بلکہ ہاں ایسا ہی ہے. شیر کا برتن ہو نا نوریش بھائی، اور 5 کلو میں کہوں اس میں سماؤ، آپ تو انیل سے رہیں گے، لیکن 4 کلو نثار شاہ زمین پہ گرے گا، برتن میں تو کلو ہی آئے گا، کلو کا جو ہے. اسی طرح اللہ کی مشیت اور ارادے جب دونوں بہم ہوتے ہیں، نہ آدم کے جگر میں وہ وسعت ہے کہ سما جائیں، نہ نوح کا کلیجہ ہے، نہ ابراہیم کے ہاں اتنا میدا ہے، نہ موسیٰ کا پھیپھڑا ہے، نہ عیسیٰ کی وسعت ہے. کیوں؟ یہ سارے کے سارے آدم ہو یا عیسیٰ، یہ زمان کے بعد ہیں، یہ مکان کے بعد ہیں، یہ زمین کے بعد ہیں، یہ آسمان کے بعد ہیں. وہ صرف علی ہی تو ہے جو بس صرف جلی کے بعد ہے. اب چاہے مشیت ہو، چاہے ارادہ ہو، چاہے فعل ہو، چاہے ظہور ذات ہو، چاہے ظہور صفات ہو، چاہے ظہور افعال ہو، وہ سارے ضم ہو جاتے ہیں خیبر شکن کی ذات میں. پڑھنے میں مسجد کے اندر والوں سمجھ میں آ رہی باتیں، جیتے رہو. علی ابھی بالکل دیکھو نا، یہ قانون بھی یہی ہے، کوئی شے شاہ جی مرکز سے براہ راست حاصل نہیں ہو سکتی. جہاں بجلی بن رہی ہے وہاں سے کرنٹ لے کے دکھاؤ، رہو گے ہی نہیں. اس کے لیے ایک بڑا پاور ہاؤس بنانا پڑے گا جو ساری بجلی کو اپنے اندر ضم کرے گا. پھر وہ دیکھے گا کہ کس ٹرانسفارمر میں کتنی صلاحیت ہے، اس کو اتنی دینی ہے، اس کو اتنی دینی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بس الوہی کارخانہ برقیہ کا مصدر اعظم کائنات میں علی ہے. اس کی ساری تجلیاں، اس کے سارے جلوے، اس کی ساری صفتیں علی میں ضم ہے. جس میں جتنی صلاحیت ہے، غضنفر نے 4 حرف علم کے مانگے اسے دے دیے، آدم نے خلافت مانگی اسے عطا کر دی.
دے دی، ابراہیم نے امامت مانگی عطا کر دی۔ اشارہ ہے کروں، میں یہ تو کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ امامت کی پہلی تجلی حضرت ابراہیم ہے، جزوی صحیح، صرف اپنے زمانے کے انسانوں کے امام کرے بھائی، لیکن تجلی امامت حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی، اس سے پہلے وجود ہی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے، میں شرح نہیں کروں گا، بس اشارہ ہے، ترجمہ کروں گا عربی جملے کا، اور جس کی جتنی صلاحیت ہے سمجھ لے۔ جس وقت، ہاں مگر پہلے ایک اور بات یاد دلاتا چلوں، وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، صرف آدھے منٹ میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ سلیمان بن داؤد سیڑھیوں اتر رہے تھے، سیڑھیوں کے سامنے کوئی کھڑا تھا، بڑی نخوت، چونکہ دین کے بھی بادشاہ تھے، دنیا کے بھی شہنشاہ تھے، روح زمین کی حکومت کا تاج سر پہ، نبی بھی تھے رسول بھی تھے، بڑی نخوت شاہی سے کہا راستہ چھوڑ۔ انہوں نے کہا میں راستے روکنے والا ہوں، چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں دیکھا نہیں کبھی، ہمارے سلام کے لیے کبھی نہیں آئے؟ کہا میں سلام کے لیے آیا ہی نہیں کرتا، میں تو لینے آیا کرتا ہوں۔ اچھا نبی تھا نا؟ اچھا اسرائیل ہو؟ جی۔ اچھا ہٹو، چارپائی پہ لیٹ کر روح نکال دے۔ اگر پہلے نخوت نہ دکھائی ہوتی تو شاید نبی تھے اللہ کے، میں اجازت دے دیتا، لیکن اب نہیں، یہی سیڑھیوں میں روح قبض کروں گا۔ پھر جانتے قرآن میں بھی موجود ہے، روح نکال لی اور بغل میں عصا دے کے کھڑا کر کے چلا گیا۔ پورا سال ابراہیم کی میت سلیمان کی سیڑھیوں میں کھڑی رہی، پورا سال۔ ماد اللہ علامات ہی اللہ دابت الارض تاکل من ساتھ، قرآن کہتا ہے کہ جب تک دیمک نے اس کے عصا کو کھا نہیں لیا اور عصا بغل سے نکلا، لاش گری، پھر پتہ چلا کہ مر گیا ہے۔ نبوت اور بشریت کا کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ یہ جو سال سیڑھیوں میں نثار شاہ کھڑا ہے، کسی کو شک کیوں نہیں پڑا کہ یہ سوتا کیوں نہیں؟ یہ کھانا کھانے کیوں نہیں جاتا؟ یہ کسی اور غرض کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ تو ندیم معلوم ہوتا ہے اگر کوئی شاید خلاف روش ہوتی تو شک پڑتا نا۔ اس دور کے لوگوں کو پتا ہے نبی ہے، کھڑا ہے تو بس کھڑا ہے۔ تک نہیں گیا مہلت نہیں دی، لیکن اصل حضرت ابراہیم کو مہلت ملی۔ لفظ یہ ہے اِنَّ ابراہیم استمحل ملک الموت۔ آیا حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے وقت آ گیا میرا، تھوڑی مہلت چاہیے۔ اللہ کرے ہر بندہ خریدے، نے کہا سرکار مہلت تو چلو دے دوں گا، کس لیے چاہیے؟ لِكَيْ أَسْجُدَ سَجَدَةَ الشُّكْرِ كَشِيَّةِ عَلِيٍّ، جیسے علی کے شیعہ سجدہ شکر کرتے ہیں، ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آئے گا؟ اب نہیں، اس سے یعنی طاہر فروخت درس کیا ملا؟ چونکہ کہا میں سجدہ شکر کرنا چاہتا ہوں، کیسے؟ کشیت علی ہے، جیسے علی کے شیعہ سجدہ کرتے ہیں، اس نے مہلت دے دی۔ یعنی امامت کی پہلی تجلی کے زمانے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسرائیل اگر مہلت دیتا ہے تو علی کے شیعوں کو دے سکتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اب یہ شیعت جتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی مہلت ہوگی۔
اگر شیعت حدوں کے اندر رہے گی تو وہ مہلت دے گا، اگر یہ شیعت حد سے گزر جائے تو سلمان ڈانٹ کے کہے گا جو 3 دفعہ ہے یا 1000 دفعہ، میں نے جو کہا ہے جب تک علی نہ آئے میں نے مرنا نہیں ہے۔ سمجھ آئے گا؟ چونکہ اس کی کبریائی برقیت کا آسان لفظوں سے، وہ کہ یہ لفظ توہین ہے میں جانتا ہوں اور معافی بھی مانگ رہا ہوں، لیکن اس کے بغیر نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ تم سمجھ سکتے ہو۔ بس کبریائی برقیت کا جو سب سے بڑا کارخانہ ہے وہ علی ہے۔ ایک منٹ، عام کچھ نہیں، تجربہ کرو، یہ اینٹی بائیوٹک کھانا شروع کر دو نا، کھاتے رہو 20 دن 25 دن مہینہ مسلسل، بخار آ جائے گا، دھواں نکلے گا آنکھوں سے، تپش ہوگی، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ جاتے ہی کہے گا اینٹی بائیوٹک بہت زیادہ کھائی ہے تم نے، اس کا اثر ہے اندر ایک، یعنی گرم دوائی آئے تو اثر چھوڑتی ہے، اور جس کے اندر کبریائی چھپی ہو اس کے چہرے پہ کتنا جلال ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کا کہہ رہا ہے قرآن میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ وجہ اللہ باقی رہ جائے گا جو ذو الجلال بھی ہے، جو صاحب اکرام بھی ہے۔ تو وہ تجلی جب باہر نکلی تو وجہ اللہ ہو گیا، عین اللہ ہو گیا، اذن اللہ ہو گیا، لسان اللہ ہو گیا، ید اللہ ہو گیا، جنب اللہ ہو گیا، سارا نفس اللہ ہو گیا۔ یہ تھا اس کی برکیت کا اثر۔ نصیری بھول کے اللہ کہہ بیٹھا، اور الحمدللہ ہم کم ظرف نہیں ہیں، ہم اللہ نہیں کہیں گے، ہم تو امر اور قول کی اصل شرحت کے درمیان دیکھیں گے۔ بول تو نہیں کہ میری بات، ایک امر شاباش کی طرف، ایک قول۔ علی امر سے اونچا ہے، بخدا علی امر سے بہت اونچا ہے۔ میں اگر میری پیچھے مجاز پڑھی ہوئی میرے سامعین کو بولی نہیں ہے تو میں کئی بار شاعر نے جب کا یہ فرمان تمہیں سنا نہیں چکا کہ فرماتے فَبِعِدُوا عَنَّا ذِلَّتَ كُن، ہم 14 سے کون کی ذلت کو دور رکھنا۔ ہاں نہیں ذرا دیکھو، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ کہتے ہیں آدم بھی کن سے بنا ہے، عیسیٰ بھی کن سے بنا ہے، اور علی کہتا ہے ہم سے کن کی ذلت کو دور رکھو۔ اور اللہ جانے سوئے ہوا سے خطاب ہے میرا یا جاگے ہوا سے، آبادی میں یا ویرانے میں، ماننے والوں سے یا سوچ کے بیماروں سے، اور عیسیٰ جیسا ہونا جس علی کی نظر میں ذلت ہے، نمک حرام ہو تمہارے جیسا کیسے ہو جائے گا وہ؟ سورہ نام کیا کہہ رہی تھی؟ انما قولنا، یہ مقام ہے علی اور اس کے بیٹوں کا، قول ان کا، لیکن اللہ خود کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہے ہمارا قول۔ اذا اردنا، جب ہم ارادہ کریں گے۔ خضر بھی ولی تھا، کام 3 کیے، ایک جگہ رئیس بھائی اللہ اس کے ساتھ ساتھ شامل ہوا، صرف ایک جگہ۔ پڑھ لینا، کشتی میں سوراخ کیا تو کہتا ہے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا،
میرا ارادہ تھا کہ میں کشتی میں عیب لگاؤں، وہ مسکین ملاحوں کی روزی بچ جائے، تو یہاں اپنا ارادہ، دیوار جو گر رہی تھی بنائی، تو کیا کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب کا ارادہ تھا، بچہ قتل کیا، کل ہی تمہیں آیت سنائی ہے، تو وہاں کہہ رہا ہے فَأَرَادْنَا، میں نے اور اس نے ارادہ کیا، یعنی تین کام کرے، ایک میں اللہ کا الگ ارادہ، ایک میں ولی کا الگ ارادہ، ایک میں اللہ ولی کے ساتھ شامل، لیکن علی اور اس کے بیٹوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے انما قولنا، یہ جو بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں۔ بولے پڑھ رہی ہیں نا میری باتیں؟ آ گئی ہے سامنے، اور جبر مشیت کی طرح، جبر مشیت کی طرح آئی، کہتا ضرور ہوں، چند خریدار بھی نکل آئے تو میں سمجھوں گا مجھے محنت کا پھل مل گیا۔ پہلی بات یہاں لکھنا، بسم اللہ للامام بمنزلۃ کن، اللہ جو کام کن سے لیتا ہے، امام وہی کام بسم اللہ سے لیتا ہے۔ بولے بڑی بات، جو کام اللہ کن سے لیتا ہے وہ کام امام بسم اللہ سے لیتا ہے۔ خطبہ طارق بن شہاب میں، طارق بن شہاب صاحب یہ تمہارے مولا امیر کا، وہ اکیلا سننے والا تھا، اس نے سوال کیا تھا مولا امام کیا ہوتا ہے؟ پھر لسان اللہ نے بتایا کہ امام کیا ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں اپنے بارے میں نہیں بتایا، اپنے 11 امام بیٹوں کے بارے میں بتایا، اور یہ ذہن میرے علی 11 پر بھی امام ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی جی، اب چاہے کسی کو بھلی لگے بری، علم میں سارے ایک، نور میں، کمال میں، جلال میں، ذات میں، صفت میں، ماہیت میں، گنہوں میں، لیکن رئیس بھائی علی کی ذات میں پھر ایک ایسی سریت ہے کہ یہ 11 مل کر بھی علی نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا ہے کچھ ہاتھ اٹھے ہیں، کافی چہروں پہ پریشانی آ گئی، سوالیہ لگ گیا، چلو تم فیصلہ کرو، یہ 11 کے 11 کھڑے ہوں حسن سے مہدی تک۔ اب جو بندہ فرنٹ سیٹ پہ بھی بیٹھا ہو اور سو رہا ہو، میرے بھائی مجلس میں آ کے سونا حرام ہے، مشکیات ہے، مجبوری ہے، اگر ہوتی ہے بندہ گھر جا کے سو جائے کہ ہاں بیٹھ کے نہیں سونا، ابھی تو میں دیکھ ہی نہیں رہا، ہاں پھر دوبارہ ہوا تو پھر میں مجبوراً اشارہ بھی کر دوں گا، سر اٹھانا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ 11 مل کر بھی علی نہیں بنتے۔ نہیں میں ابھی میں دیکھتا ہوں آدھے منٹ کے اندر، ہاں ہے ہمت تو انکار کر دینا، حسن سے مہدی تک 11 کے 11 کھڑے ہوں، یہ مل کر بطول پہ حکم چلا سکتے ہیں؟ اب سمجھ آئی، اب طبیعتیں ٹھیک ہوئی، یہ 11 مل کر حکم نہیں چلا سکتے، اکیلا علی چلا سکتا ہے۔ ہاں اس لیے میں نے کہا تھا کہ علی کی ذات میں کچھ ایسی شریعت بھی ہے کہ یہ 11 مل کر بھی علی نہیں بن سکتے، تو ضرور جا کے گھروں میں سوچنا، جب بطول کے 11 بیٹے، اور پنڈی والوں بطول کے 11 بیٹے، میں پھر کہتا ہوں فاطمہ کے 11 بیٹے مل کر علی جیسے نہیں، بازاری ماؤں کے بیٹے علی جیسے کیسے مان لیں؟ ہاں تو امامتوں کے بارے میں بتایا، اپنے بارے میں نہیں کہا کچھ، اس میں جو جملہ بولا سننا کرتے ہیں، اے طارق پتہ ہے، کیونکہ
سے پچھڑا جو جملہ ہے وہ یہی ہے، فہم القواقب العلویہ والانوار العلویہ المشرقۃ من شمس العصمۃ الفاطمیہ فی سماء العظمۃ المحمدیہ۔ وہ جو 11 امام ہیں نا، وہ بلند و بالا ستارے ہیں، وہ علی کے نور ہیں جو فاطمہ کی عصمت کے سورج سے روشن ہوئے ہیں۔ اللہ جو تھک گیا تو میں راضی ہوں۔ فی سماء العظمۃ المحمدیہ، اور عظمت محمدیہ کے آسمان پر چمکتے ہیں۔ انگریزی میں پھر کہتے ہیں ہم میں یاد نہیں دلاؤں گا، جملہ پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ سب کو یاد آ جائے کہ بات کس پہ ہو رہی ہے، میرے کس پہ پڑھی جا رہی ہے۔ ہم امر بین الکاف والنون بل ہم الکاف والنون۔ جو 11 امام ہیں وہ کاف اور نون کے درمیان میں جو امر چھپا ہے وہ امر یہ ہے۔ کون سا کاف و نون؟ شاباش، کون والا کاف و نون؟ یعنی زبان بے زبانی سے اللہ نثار شاہ کاف بول دے، ابھی نون نہ بولا ہو، تو اس کے درمیان جو امر ہے ہو جانے پہ جو مجبور کرتا ہے۔ علی کہتا وہ میرے 11 بیٹے ہیں، آگے کہتے نہیں بدہم الکاف والنون، بلکہ طارق وہ کاف و نون خود ہیں۔ اللہ اور نون کے درمیان چھپا ہوا امر ہے، پھر کہا نہیں وہ خود۔ طارق نے اسد حیران ہو کے پوچھا اچھا وہ 11 وہ ہیں، آپ اس پر کم از کم اشرا ہونا چاہیے، پھر تسلی ہوگی۔ آج جلدی آشا صرف ترجمے پہ گزارا کرنا ہوگا۔ فرمایا انا حاضر الحی القیوم لا یزی لا یموت، فرمایا وہ حی و قیوم جسے موت نہیں آتی، میں اس کا امر ہوں۔ حی و قیوم آج ہے یا نہیں؟ بولو ہے تو اس کا امر آج بھی علی ہے۔ جب سے وہ حی و قیوم ہے تب سے اس کا امر علی ہے، جب تک وہ حی و قیوم رہے گا تب تک اس کا امر علی ہے۔ 3 باتیں، جو کام اللہ کن سے لیتا ہے وہ امام شاد بسم اللہ سے لیتا ہے۔ دوسری جگہ کہا کن کے مابین کا امر ہے یہ، پھر کہا نہیں یہ خود کن ہے۔ چوتھی بات سن لو، پھر بے شک کہو گے تو میں بات سمیٹ لوں گا۔ تیرا مولا رضا بیٹھا ہے اصحاب کے دوران، اپنے حواداروں کے مجمع میں بات چلی، امر پہ چلی، کون پہ چلی گئی۔ پریز بھائی میرے مولا نے مسکرا کے کہا ان
خزانۃ اللہ فی کن بلا تشبیہ وخزانۃ الامام فی خاتمہ. مولانا فرمایا اللہ کے خزانے کن میں چھپے ہیں اور امام کے خزانے اس کی انگوٹھی میں چھپے ہیں. میں نے کہا کچھ ہاتھ اٹھے، نوازش واہ واہ ہوئی، ممنون، لیکن جو الگ الگ نظر آ رہے ہیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہمارے کارواں سے بچھڑ جائیں. آؤ ہم سفر ہو کے چلیں. کیا کہنا ہے علی کا بیٹا؟ اللہ کے خزانے کون میں؟ امام کے خزانے اس کی انگوٹھی میں. اور مولانا اسد دائیں بائیں بلا تشبیہ پھیرا بھی انگوٹھی کو تاکہ حاضرین مجلس سمجھ جائیں کہ جب امام انگشتری کو یوں کر دے، یہ فعل ایک ہے، میں نے انگوٹھی پھیری لیکن کام دو ہو گئے، ایک دفعہ دائیں پھری ایک دفعہ بائیں. یعنی امام انگوٹھی کو ایک جنبش دے، دو کون بنتے ہیں. چلو تم حیران ہو رہو، اور یہ میری پھر لڑک پن سے عادت ہے کہ اس گھر پہ جو حیران ہوتا ہے اسے زیادہ حیران کرتا ہوں. اب کس نے مانا کس نے انکار کیا یہ میرا ٹھیکہ نہیں. میرے شہنشاہ نے اپنی سچی زبان سے کہا غضنفر نے تو مانا کہ اس کی انگوٹھی میں کون کے خزانے چھپے ہیں. جیسے اللہ کون کہے جو ہوتا ہے، امام انگشتری پھیرے تو وہ ہوتا ہے. اور یہ تو بات رہی بھائی وہ اس آیت سورہ نحل والی آیت سے بھی آگے چلی گئی. وہاں کون تو ہے، وہاں کمل والی نے یہ تو کہا نکل کتے، حسن نے یہ تو کہا مردوں میں کیوں آئی. یہاں تو کون ہی نہیں ہے. یہی معرفت بھی نورانیہ پوچھی جائے گی تم سے قبروں میں، اسی کا سوال ہوگا اور کچھ نہیں. اور جتنی جتنی ہوگی اتنے اتنے درجات ہوں گے، اتنی اتنی منزلت ہوگی. اب میرے خیال کچھ پلے پڑ گیا ہے میرے سامنے کے کہ امام انگوٹھی کو دائیں بائیں کرے تو جو کن کا اثر ہوتا ہے وہ انگوٹھی کی جنبش سے ظاہر ہوتا ہے. مان لیا؟ نہیں، میں بڑا شکی مزاج ہوں، جب تک بول کے نہیں کہوں گے مان لیا مان لیا مان لیا. قبروں والے مان لیا تو آؤ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کون کرتا کیا کیا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے آیت پڑھی، کوئی کمزور میدے والا ہے تو میں آدھا منٹ رک جاتا ہوں، پھٹ لے چلا جائے ورنہ کلیجہ چل بول جائے گا. علی کا ساتواں بیٹا معراج امام کہہ رہا ہے جو اللہ کا کون کرتا ہے وہ امام کی انگوٹھی کی جنبش کرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ کو کون سے بنایا، وہ کون کہے عیسیٰ بنے، امام یوں کرے عیسیٰ بنے. جتنا بھی دیسی گھی کھاتا ہے اتنا دو بلند کر کے جواب دینا. سمجھ میں آگے بات؟ امام جتنی دفعہ انگوٹھی کو جنبش دیتا جائے اتنے عیسیٰ جھڑتے جائیں. اگر میرا دل کرتا ہے میں اڑ جاؤں. ہاں نہیں، تھوڑے سے چہروں پر ابھی بھی سوالیہ ہے.
تھوڑے سے چیزوں کو ابھی سوال یہ ہے کہ دیکھو میں نے ادھر مولا رضا کا قول پڑھا، ادھر آیت پڑھی، وہ فرماتے اللہ کے خزانے کن میں، امام کے انگوٹھی میں، اللہ کن کہے تو عیسیٰ بنے، امام انگشتری پھیرے تو عیسیٰ جھڑنے چاہیے، جتنی بار بھی پھیرتا جائے۔ یہ تو ہاں یہ تو اس کا ہے نا ارادہ۔ اور اب ہم یقیناً کچھ بندے سوچے ہیں اللہ کن کہے تو عیسیٰ بنے، وہ امام فقط یوں کرے، اللہ سے بڑا نہیں ہو گیا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ ایسے بولتا ہے جیسے غضنفر بول رہا ہے، بولو۔ اور اللہ کسی شے میں کلام پیدا کرتا ہے، چھاڑی ہوتی ہے تو موسیٰ سے کلام ہوتی ہے، طور کا پتھر ہوتا ہے تو موسیٰ سے کلام ہوتی ہے نا۔ یعنی اللہ شے کو واسطہ بنا کے کن کہتا ہے، یہ خود اللہ کا بدن یوں کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ چونکہ یہ اس کا اللہ کے فعل کا نام 14 ہے، اللہ کی صفت کا نام 14۔ غالباً میں نے اسی ممبر سے تمہیں امیر کائنات کا یہ فرمان سنایا کہ مصلی پہ علی بادشاہ نے کہا تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے میرے مالک، تیری ساری صفتیں مل کر بھی، اب جتنی بھی اس کی صفتیں بنا لو، 99 بناؤ، 99 کروڑ، 99 ارب، میرے نزدیک تو 99 بے شمار سے بھی زیادہ ہے۔ اور علی کہہ رہا ہے لسان اللہ زبان سے، تیری ساری صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کی وصف بیان نہیں کر سکتی۔ اب یا تو ان کے طریقے کھول کے میں لفظ رکھوں، میں نے تو بھیجنے ہیں، وصول تو خود کریں گے۔ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، مولا کہہ رہا ہے، اور درس توحید کا وہ معلم کہہ رہا ہے جس نے آدم کو بتایا اللہ ہے، جس نے جبریل کو سکھایا اللہ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے تیری ساری صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کی وصف بیان نہیں کر سکتی۔ اس دعا کے جملے شاید اونچے بول گیا خیبر شکن، سلمان نے آ کے پاؤں پکڑ لیے، وہ کون سی وصف ہے، وہ کون سی صفت ہے کہ جس کی صفت اس کی صفتیں مل کر نہیں بیان کر سکتی۔ بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے کہا نحن صفت اللہ۔ وہ صفت کہ ساری صفتیں مل کر میں جس کا احاطہ کر سکتی ہیں، میں جس کی وصف بیان کر سکتی ہیں۔ جن کی وصف اس کی صفتیں بیان نہ کریں، اس کی صفتیں مولوی بیان کرے گا، اس کی صفتیں غضنفر سمجھائے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں دیکھو خدا کی قسم ہر چیز کا ایک نسخہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ ان کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ بس تسلیم کر لو۔ جب تسلیم کرتا ہے بندہ اللہ پہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اور 14 پہ بھی معرفت کا پہلا در خود کھولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، بس اس کے بعد جتنا جتنا فرق لغم بندہ مانتا چلا جائے۔ سلمان میں کیا تھا؟ ماسٹر کیا تھا سلمان میں؟ بولو، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، دستخط نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں یہ کھڑا ہے نبی حسرت سے دیکھ رہے ہیں، بس اس کی طرح مان کے تو دیکھ، بس مانتا جا، مانتا جا۔
داڑھی نہ کرنے دینا. علی کہتا ہے پھر میں جانوں تو جانے, تو جو ہوگا جیسا ہوگا. ایک فکر اللہ کہنے لگا خدا کی قسم ورنہ میرا سینہ پھٹ جائے گا. اللہ نے کہا تھا عبدی اتینی اجعل کا مسلی, اے میرے بندے میری اطاعت کر, تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. علی کہتا ہے مجھے مان لے, تجھے اپنے جیسا کر دوں گا. جس طرح بندے کی ابدیت کی کمی کو پورا کر کے اللہ اپنے جیسا کر دیتا ہے. علی بادشاہ گناہگار ہو, خطاکار ہو, معصیت کار ہو, جفاکار ہو, اگر اس کو مانتا ہے اور سوچتا نہیں. یہ ابھی اشارہ پڑھا ہے نا میں نے 21 سے 30 ستمبر منڈی بہاؤدین, تنظیم نقوی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا لیکن ایمان تو ہے ہمارا, اور آپ تقریباً کہتے رہتے ہیں اور اکثر مجالس میں کہتے رہتے ہیں کہ علی والا جیسا بھی ہو جہنم نہیں جائے گا. اس کی کوئی عقلی دلیل ہے؟ میں نے کہا 1001. اب چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں. میں نے کہا انسیکٹ بولیے نا, انسیکٹ کیا کرتی ہے؟ کی طرح کہیں یہ ہے کہ مومن کھائے تو درد ختم اور یہودی کھائے تو بڑھ جائے. بولو یار کچھ بہانا کرو تو آگے بڑھو. نہیں نا, یہودی کھائے درد ختم, مومن کھائے درد ختم. وجہ اس کی صفت اور تاثیر ہے درد ختم کرنا. میں نے کہا نقوی صاحب علی کی ولا کے اقرار کی تاثیر ہے گناہ کھا جانا. یہ کام نہیں کرو, یہ نہیں. بعد میں احترام سے دینا ہے جس کو دینا. اب سمجھے اس کی گناہوں کی, اس کی ولایت کی تاثیر ہے گناہ کھانا. اور یہی حدیث ہے رسالت حب علی تاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. تیرے رسول نے کہا 73 فرقے شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس کا مرغوبہ ہے گناہ کھا جانا. اب اچھا 5 من 10 من 20 من نثار شاہ لکڑی لیتے ہو, جب جلاتے ہو مجھے 1 کلو تول کے دکھاؤ لکڑی. چلو 1 شٹانگ لکڑی تول کے دکھاؤ. کہو گے یار تم کیسے سلطان العلماء اتنا بھی نہیں سمجھتے, کہاں تول کے دکھائیں, اسے تو آنکھ کھا گئی. مجھے بطور کی چادر کی قسم, جنہوں نے علی کے حقداروں کے گناہوں کے دفتر لکھے ہوئے فرشتوں نے, وہ میدان قیامت میں کہیں گے یا اللہ ہوا کیا ہے جو ہم نے لکھے وہ گئے کہاں. سمجھیے گا. اور رب محمد کی قسم نہیں, کوئی اپنی کمزرفی سے کام لے تو وہ اس کی مرضی. جو کریمی ہے وہ میں ظاہر کر رہا ہوں. اس وقت عرش سے آواز آئے گی یا ملائکتی لا تتعجبوا واسألوا عنها عن حب علی ابن ابی طالب. فرشتوں کیوں تعجب کر رہے ہو, ڈھونڈ رہے ہو نا گناہ کہاں گئے, مجھ سے کیا پوچھتے ہو, علی کی محبت سے پوچھو. کیونکہ یہ طرح پہنچ گئی امانت تم پر. اس کا امر ان کا قول, اس کا کہا ان کا کیا. پڑھے پڑھی, اس کا کہا ہوا ان کا کیا ہوا, اس کا قول ان کا فعل. وہ کہتا ہے یہ کرتے ہیں, اس کے ارادے والا بھی کرتے ہیں, اپنے ارادے والا بھی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے امتیاز شاہ جی کہ ارادہ اتنا سم ہے ایک دوسرے میں. ایک بے وجود ہے, ایک صاحب وجود ہے, ایک بے بدن ہے, ایک اس کا بدن ہے.
جس کا بدن نہیں، علی وہ ہے جو اس کا بدن ہے۔ ارادے یوزم ہیں، وہ سورہ دہر میں کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اور ممبر حسینی کے خلاف کی قسم، سر ممبر میرے خیبر شکن نے کہا اذا الشیء شاء اللہ، اللہ چاہتا ہی تب ہے جب ہم چاہتے ہیں۔ اور اس میں بھی گھبرانے والی بات اس لیے نہیں کیونکہ یہ واحد گھرانہ ہے جنہوں نے یہ کہا ہے نحن مشیت اللہ، اللہ کی مشیت ہم خود ہیں۔ صاحب ظاہر جو ہیں ہی اس کی مشیت، تو جو یہ چاہیں گے وہی وہ چاہے گا۔ صرف یہ ہے جو کہتے ہیں نحن ارادت اللہ، ہم ہیں اللہ کا ارادہ۔ اب چاہے وہ ارادہ مخلوق کے لیے ہو، چاہے ارادہ ان کے لیے ہو، جیسے فرق براہ اصل جیسے آیت تطہیر میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس تم سے دور رہے، اس ارادے میں بھی یہ خود شامل ہیں۔ ان کو اس اعلان کی ضرورت ہی نہیں۔ دوران مجلس سے مجھ سے سوال ہوا تھا ملتان میں کہ کیا آیت تطہیر سے پہلے بھی یہ طاہر تھے؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کیا اس سے پہلے وہ احد تھا یا نہیں؟ جس طرح وہ قل هو اللہ احد کا محتاج نہیں، یہ بھی آیت تطہیر کا محتاج نہیں۔ وہ یہ کہنے سے پہلے احد، یہ بھی اس آیت کے آنے سے پہلے مطہر۔ چاہے ارادہ مخلوق کے بارے میں ہو، چاہے ارادہ ان سے متعلق ہو، یہ خود اللہ کا ارادہ بھی ہے، خود اللہ کی مشیت بھی ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بابا کے قدم۔ بتایا کہ وقت ضائع ہوا، خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بارہا لاتعداد دفعہ یہی کہا ہے میں نے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے، چار آنسو نہ بہیں، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ کوئی طویل عریض نہیں پڑھنا، دو جملے کہنے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہنے ہیں، یہ صرف عقیدہ نہیں تحقیق کو پہنچی ہوئی بات ہے۔ اول تو سارے آتے ہیں، لیکن دو ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کوئی مجلس چھوڑی ہی نہیں، جہاں ہو، ایک خون رونے والا اور ایک شام سو جانے والی، اور پھر جو شام سے آتی ہے وہ اکیلی نہیں آتی، ایک 4 سال کی بطول بھی اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اجر جی بابا کوئی جلدی نہیں۔ میں نے کہا بیمار کربلا مخدوم ہے شام، یہ پھوپھی بھتیجا ضرور آتے ہیں ہر مجلس میں، اور پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شام سے بڑی مخدومہ آئے اور سکینہ نہ آئے۔ ہاں یہ تو بالتحقیق الگ تحقیق موجود ہیں، یہی گواہ ہیں، انہی کو گواہ بنا کے دو فکر کہنے لگا ہوں، وہیں سے جہاں کل چھوڑی تھی نا میں نے بات، اگر بھول نہیں گئے، چونکہ حسرت رہی رونے کی۔ میں نے کل بتایا تھا اجازت والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے اجازت مانگی نہ حرامیوں نے دی۔ وہ تو جب بھی مقتل میں لے کے آئے
دور سے دیکھا، یقیناً رونے والوں میں تمہارا دل دکھانے لگا ہوں، اور للہ اپنی قوم کا وکیل اور چھوٹا سا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ کسی کو کوئی پورا نظر نہیں آیا، بس میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں، دو جملے تو تمہارے خون رونے والے امام کے ہیں۔ پوچھا گیا تھا کہ تیرا چچا عباس اتنا قد آمد، قبر چھوٹی کیوں؟ فرمایا جتنا ملا اتنا ہی دفنانا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو باقیات تھیں تو تقریباً ہر لاشے کا حال یہی تھا، لم یقد یصبرنا، صبر نہیں ہو سکا، عباس کی طرح اترتی رہی۔ بس جو رونے آیا ہے اور جس کے دل میں گوشت ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں، وہ میری طرف دیکھے گا۔ بہن بھائی کی لاش پہ چلی گئی، ماں بیٹے کی لاش پہ، زوجہ وارث کی لاش پہ، اور جو بیوی تیری مجلس میں آ کے تجھ سے کہتی ہے کہ مجھے پرسہ دے کے بھیجنا، مجھے مایوس کر کے نہ بھیجنا، اس کے بارے میں میں نے یہ پڑھا ہے بلادشمی آج یہیں پر سے گردن ہے، ایک لاش پہ جاتی ہے، ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی ہے یہ میرا حسین نہیں ہے، پھر دوسرے لاشے پہ چلی جاتی ہے، آہ بھر کے کہتی ہے یہ میرا حسین نہیں ہے۔ اتنی دیر میں اللہ جانے مائیں بیٹوں پر، بہنیں بھائیوں پر، بیویاں شوہروں پر کتنے بین کر چکی تھی، کیا کیا ودا ہو رہا تھا کہ اچانک تیرے مولا علی کی بے اولاد بہن بہن کے پاس آئی، بیوی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ روکے گا حسین نظر نہیں آ رہا، حسین کا لاشا نہیں ملتا۔ میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، بیوی نے رو کے کہا بیوی یہ ٹوٹی ہوئی تلواروں کا جو ڈھیر پڑا ہے، یہ جو آڑے ترچھے مڑے توڑے نیزوں کا انبار پڑا ہے، مجھے یقین ہے سجدہ یہی دیا تھا حسین نے، اس کو ہٹا کے دیکھ۔ میں روتے بھی نہ ہو لیکن سوچ کے فیصلہ بھی کرو۔ بہن نے تو مشورہ دے دیا کہ ڈھیر ہٹا، ڈھیر تو ہاتھوں سے ہٹتے ہیں نا۔ سید اور سید والی کی بیٹی کے تو ہاتھ بندھے ہوئے، کتابیں بتاتی ہیں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھ کر علی کی بیٹی نے بلا تشویش کوہنیوں سے ڈھیر ہٹانا شروع کیا، لباس کا رنگ بدلا، کوہنیوں سے لکیریں، لباس سرخ ہو گیا، حسین کا لاشا سامنے آیا، شبر نے نکارے پہ چوٹ مار دی، رو کے کھڑی ہو گئی، حسین رونے کی حسرت لے کے جا رہی ہو، حسین تیرے عزاداروں سے جا کے کہوں گی کہ مجھے حسین کا پرسہ جی بھر کے مجلس کی مسائل کو شرکت جو مقرر تندرست جو بیمار کی شکایت کرنا، جو مندے منافع ہے، جمی مومن مومنات کی جو حاضر کو فرمایا، حد شریعت کی نزدیک جانے کو فرمایا، ہماری لاکھوں گاؤں کے ایک دعا ہمارے وارث کے جو اللہم کن ولیک الحجۃ بن حسن سارات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا مقاعد منا وسرا بريدا مقينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله